جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البدخي الابتغي التهام الدافع جيشات الأباطيل والدامع صولات الأذاليل معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المجتنبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وعظمتہم وہیبتہم وجلالہم وجمالہم وکمالہم وفضیلتہم وعطشہم وآلہم اجمعین من لیلنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامیر المؤمنین امام المتقین غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الادا والادا هو العمل. صلوات بھیج دے محمد وآل محمد پر. محمد وآل محمد. یا بادشاہ باب الحوائج مولا علی اصغر کی رعایا بن کے بیٹھ کے اس علمدار میں پرسہ دینے والے ماتمیوں، آج یہاں باب الحوائج کا ماتم ہے اور گہوارے کی برآمدگی ہے. آپ سب کی حاضری مولا قبول کریں. میں بیچ میں بھی ابھی دعائیں کہوں گا. جتنی مرادیں لوگ لے کے آئے ہیں دنیا میں، جس کی جو بھی حاجتیں ہیں، آپ باب الحوائج ہیں شہزادے، آپ کو آپ کی بہن سکینہ کا واسطہ سب کی مرادیں پوری ہو جائیں. خاص طریقے سے جو لا ولد ہیں ان کو اولاد صالح، اولاد نرینہ عطا ہو جائے، اور جو بچے ماؤں کی آغوش میں آئیں اور موجود ہیں انہیں آپ اپنا غلام بنائیے گا شہزادے علی اصغر. اب یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں اس میں روز میں جناب امیر مولائے کائنات کے ان لفظوں کو سرنامہ سخن قرار دیتا ہوں جو نہج البلاغہ میں موجود ہیں کہ اسلام تسلیم کا نام ہے، تسلیم یقین کا نام ہے، یقین تصدیق کا نام ہے، تصدیق اقرار کا نام ہے، اقرار ادا کا نام ہے، ادا عمل کا نام ہے. اسلام تسلیم کرنے کا جو پہلا تاریخ نے منظرنامہ پیش کیا وہ دعوت ذوالعشیرہ ہے، جہاں رسول اللہ نے دعوت دی اور تسلیم کرانے کے لیے لوگوں کو بلایا. 40 قبیلے والے آئے اور کہا دیکھو میرا اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، کعبہ اس کا قبلہ ہے، قرآن اس کی کتاب ہے، میں اپنے دین کی بعثت کا اعلان کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے منشور کو عام کر رہا ہوں، میں اپنے قانون کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کوئی ہے جو میری نصرت کرے گا، کوئی ہے جو میرا معاون ہوگا، کوئی ہے جو میری مدد کرے گا، کوئی ہے جو میرے ساتھ شامل ہوگا. پہلے تو 3 دن لوگ اٹھ کے چلے گئے اور تیسرے دن بھی کوئی نہیں بولا. پوری دنیا میں سوائے ایک ابو طالب کے، علی کے، ایک علی کے علاوہ کوئی نہیں بولا. مولا کائنات رسول کے پہلو سے ایک 10 سال کی عمر ظاہری میں وقت کا محمد کی تائید کو اٹھا اور کہا لبیک یا رسول اللہ، انا ناصرو کا یا رسول اللہ. میں وعدہ کرتا ہوں، میں عہد کرتا ہوں، میں پیمان کرتا ہوں کہ میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی استعانت کروں گا. بدر میں میں آپ کے ساتھ رہوں گا، احد میں میں آپ کے ساتھ رہوں گا، خیبر میں میں نصرت کروں گا، خندق میں میں نصرت کروں گا، ہجرت پہ میں سوؤں گا، آپ کی جان کو بچاؤں گا، معراج میں آپ مہمان ہوں گے، میں آپ کا میزبان بنوں گا. یا رسول اللہ میں وعدہ کروں گا میدان جنگ میں مسلح بچھانا میرا کام ہوگا، قدموں میں سجدے سے تیر نکلوا لینا میرا کام ہوگا، مرحب کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دینا میرا کام ہوگا، انتر کی شریر اور آتما میں انتر ڈال دینا میرا کام ہوگا. میں آپ کی نصرت کا وعدہ کروں گا. اور اس وقت رسول نے کہا بس علی
तुम मेरी जगह बैठ जाओ, तुम ही मेरे जानशीन हो, तुम ही मेरे वसी हो, तुम ही मेरे वज़ीर हो, तुम ही मेरे खलीफा हो। ये ज़मीन का एक वाक़या मैंने आपको पेश किया। आसमान में आलम अरवाह का बिल्कुल एक ऐसा ही वाक़या है, आलम ज़र का एक ऐसा ही वाक़या है, आलम नूर का भी एक ऐसा वाक़या है। 1.25 लाख अंबिया मौजूद हैं, पूरी दुनिया मौजूद है, अल्लाह के मुक़र्रबीन मौजूद हैं, मलाइका मौजूद हैं, सुक्कान समावात मौजूद हैं, अर्श वाले मौजूद हैं, जो क़यामत तक अरवाह पैदा होंगी वो भी मौजूद हैं, आलम ज़र के लोग मौजूद हैं, आलम नूर के लोग मौजूद हैं। और अल्लाह कहता है देखो दीन एक है, सिर्फ इस्लाम है, यही मेरा दीन है, यही मैंने भेजा है, मैं इसी का अल्लाह हूँ, मैं माबूद हूँ, दुनिया पे इबादत वाजिब है, मैं मसजूद हूँ, दुनिया पे सजदा वाजिब है। लेकिन एक वक्त आएगा जब मेरी तौहीद पे हमला होगा, जब मेरे दीन पे हमला होगा। बताओ कौन है जो बचाएगा? पूरी दुनिया खामोश है, मलाइका खामोश हैं, सुक्कान समावात खामोश हैं। एक अबू तालिब का पोता ज़हरा का लाडला हुसैन खड़ा हुआ, पालने वाले मैं वादा करता हूँ लब्बैक या अल्लाह, मैं तेरा दीन बचाऊंगा, अपना सर कटा के तेरा दीन बचाऊंगा, अपना घर लुटा के तेरा दीन बचाऊंगा, बच्चों के लाशें उठा के तेरा दीन बचा। अब उसके बाद रसूल अल्लाह की तरह हुसैन ने आलम अरवाह में कहा, है कोई जो मेरी नुसरत करेगा? हुर की रूह ने कहा लब्बैक या हुसैन, मैं आपका नासिर बनूंगा। अस्समाम सैदावी ने कहा मैं आपकी नुसरत करूँगा। मुस्लिम इब्ने औसजा ने कहा मैं आपकी नुसरत करूँगा। ज़ुहैर इब्ने क़ैन ने कहा मैं आपकी नुसरत करूँगा। आबिस शाकिरी ने कहा लब्बैक या हुसैन, मैं आपकी नुसरत करूँगा। अब्बास ने कहा ए मेरे आका और मौला, मैं आपका बाजू बन के आपकी नुसरत करूँगा। अली अकबर ने कहा कलेजा दे के दीन की राह में मैं आपकी नुसरत करूँगा। सब ने नुसरत का वादा किया। आखिरी नासिर अली असगर ने कहा, बाबुल हवाइज ने कहा ए बाबा, अपने कद से बड़ा 3 फल का तीर अपने गले पे खा के लब्बैक या हुसैन इब्ने अली, मैं आपकी नुसरत करूँगा। अब अली असगर के बोलने के बाद 1,23,999 नबियों में भी हिम्मत न रही कि आवाज़ करें, आवाज़ दें, सदा गूंजे। सब ने तायीद तो की मगर लब्बैक कहने की हिम्मत न हुई। क्यों? इसलिए कि अली असगर के बाद अब कोई नहीं बोलने वाला। बल्कि मैं यूं कहूं कि अली असगर की शहादत के बाद अब सिवाय हुसैन के कोई और शहीद होने वाला नहीं। अब 71 साथियों को बिठा के हुसैन ने कहा, मैंने पहली तकरीर में कहा था, मौलाए कायनात ने कहा अनल्लज़ी किताबुल ला रैबा फी, वो किताब जिसमें कोई शुबा नहीं है वो कुरान मैं हूँ। अब इमाम हुसैन ने कहा अलिफ लाम मीम, मेरा मजमा कहाँ है? आपकी शायरी के इल्मुल आदात को पेश नज़र रखते हुए आज जुमला कह रहा हूँ, सारी शायरी एक तरफ, 2 जुमले जो बोलने जा रहा हूँ याद रखिएगा। कहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, ये मेरे अलिफ लाम मीम वो किताब हैं कि इनमें कोई शुबा नहीं। अलिफ लाम मीम के अदद आपको पता है, अरबी में जो अदद बनाए जाते हैं, अलिफ का अदद 1 होता है, लाम के अदद 30 होते हैं, मीम के अदद 40 होते हैं। तीनों को मिला दीजिए, अलिफ 1, लाम 3, मीम 40 बराबर 71। इमाम हुसैन कह रहे हैं मेरे 71 नासिरों के में एक ऐसी किताब है कि जिनमें कोई शुबा नहीं, जिनमें कोई रैब नहीं, जिनमें कोई ऐब नहीं, जिनमें कोई गुंजाइश नहीं। अलिफ लाम मीम, इसीलिए कहते हैं सैटरडे को स्कूल में भेजो, मदरसे में भेजो, अलिफ एक तरफ लिखा जाता है, बच्चा समझ रहा है, अलिफ अकेला लिखा जाता है, लाम मीम एक तरफ लिखे जाते हैं। लाम का मतलब 30, मीम का मतलब 40, लाम मीम का मतलब 70, अलिफ का मतलब 1। इसका मतलब 71 में भी हुसैन ने 70 को एक साथ गिना, बाबुल हवाए अली असगर को अकेला गिना। मजलिस का जो आज का मौजू है और जो मिजाज है, वहाँ से मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता लेके चलना चाहता हूँ। ये मेरे अलिफ लाम मीम, ये मेरे 71
الف لام میم کا مطلب علم الاعداد میں ہوتا ہے 71. میں 72واں ہوں، میرے ناصر 71 ہیں. ان میں کوئی عیب نہیں، ان میں کوئی شک نہیں، ان میں کوئی شبہ نہیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ جیسے مجھے 71 صحابہ ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے. رسول کے پاس 2-4 ایسے صحابی ہیں جن پہ رسول نے فخر کیا، ورنہ بدر میں چھوڑ کے جانے والے، احد میں بھاگ جانے والے، خیبر میں پیٹھ دکھانے والے، علم کی تمنا کرنے والے، حق کو چھیلنے والے، رسول کے آگے کھڑے ہو کے بولنے والے، جگہ جگہ بے حرمتی کرنے والے، یہ میرے صحابہ ہیں. اب کہیے ربائی آج میں بھی ایک قطعہ پڑھ دوں. یہ بھاگے تھے جو ساتھی انہیں جب تم نے پکارا، بھاگے تھے جو ساتھی انہیں جب تم نے پکارا، آ جاؤ مگر کوئی بھی آتا ہی نہیں ہے. یہ میرے صحابہ ہیں، انہیں دیکھیے نانا، میں کہتا ہوں جاؤ کوئی جاتا ہی نہیں ہے. یہ میرے صحابہ ہیں، انہیں دیکھیے نانا، میں کہتا ہوں جاؤ کوئی جاتا ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں جاؤ کوئی جاتا ہی نہیں ہے. شب عاشورائی، میں دھیرے دھیرے عاشور سے قریب ہو رہا ہوں. امام حسین نے اپنے خیمے میں اصحاب کو بلایا، انصار کو بلایا. امتحان لے چکے، مطمئن ہو چکے، چراغ بجھ چکا، چراغ جل چکا. جب سب امتحان ہو چکے تو پھر ان چراغ کی روشنی میں پرکھنے والوں میں ابھی ایک کی کمی ہے. ابھی اذان سے تھوڑا سا وقت باقی ہے، صبح عاشورہ سے تھوڑا سا وقت باقی ہے. امام حسین نے کربلا کی اس رات میں، اس مہیب رات میں، اس سنسان بیابان میں، اس جنگل میں، اس صحرا میں، اس وحشت کے ماحول میں، اس تنہائی میں، اس رات کی تاریکی میں آواز بلند کی، الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم. غازریہ کا جنگل گونج رہا ہے، 9 لاکھ میں سناٹا ہے، پوری کائنات میں صرف ایک آواز گونج رہی ہے، الف لام میم. علمدار کی یہ عباس کی رعایا بیٹھی ہوئی ہے. جملہ تبرک میں دینے جا رہا ہوں، جب تک یاد رکھیے گا مجھے دعا دیجیے گا. الف لام میم، پھر ایک پوز دیا، پھر 3 مرتبہ کہا الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم. میرے 71، میرے 71، میرے 71، میرے 71، میرے 71، میرے 71. جناب زینب اپنے خیمے سے چادر میں لپٹی ہوئی آئی. میرے ماں جائے یہ بار بار آپ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم. میرے 71، میرے 71، میرے 71 کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا مجھے سجدہ کرنا ہے. سجدہ کے عدد 72، سین کے 60، جیم کے 3، دال کے 4، ہے کے 5 برابر 72. اور جو سجدہ کرنا ہے وہ یزداں کا کرنا ہے. ایے کے 10، زے کے 7، دال کے 4، الف کے 1، نون کے 50 برابر 72. سجدہ 72 کا 72 کو، یزداں کا 72 کو کرنا ہے. جن میں میں قافلہ سالار ہوں، میرے 71 ناصر ہیں، جس میں پہلا حور ہے، آخری علی اصغر ہے، آخری میرے پاس موجود ہے. زینب پہلے کا انتظار کر رہا ہوں. کربلا، کربلا، کربلا. شاباش. علی اصغر میرے پاس موجود ہے، آخری 71واں میرے پاس موجود ہے، پہلے کا انتظار کر رہا ہوں. میں آج اسی روشنی میں آج آپ کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں. اچھا، اسلام تسلیم سے شروع ہوا، عمل پہ مکمل ہوا. میں بار بار کہہ رہا ہوں تسلیم
सिंबल है जुलशीरा का, अमल सिंबल है गदीर का। इस्लाम जुलशीरा से शुरू हुआ, गदीर पे कंप्लीट हुआ, यानी ईमान जुलशीरा के अहदो पैमान से शुरू हुआ, गदीर के ऐलान पे मुकम्मल हुआ। अब आइए इससे बड़ा पूरा इस्लाम समेट के, आलमे ज़र से लेके क़यामत तक का इस्लाम समेट रहा हूं। आज की मजलिस का तबर्रुक दे रहा हूं आपको। इस्लाम आदम के रोने से शुरू हुआ, अली असगर के हंसने पर मुकम्मल हुआ। इस्लाम आदम के आंसुओं से शुरू हुआ, अली असगर के तबस्सुम पर मुकम्मल हुआ। एक आंसू जो आदम से चला था वो अश्क अज़ा बन के सफर कर रहा है। अगर वो आंसू ना होता तो हम कोई मजलिस न कर पाते, और अश्क अज़ा, और अगर एक तबस्सुम ना होता तो पूरी दुनिया में किसी को हंसने का हक नहीं था। हाय 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 हाय। बल्कि मैं यूं कहूं कि अब आशूर के बाद हम हंस रहे हैं, ये भी अली असगर की खैरात, हम रो रहे हैं, ये भी अली असगर का सदका, हम खा रहे हैं, ये भी अली असगर का सदका, हम पी रहे हैं, ये भी अली असगर का सदका। ये जो अली असगर का लहू है, अगर आसमान की तरफ चला जाता क़यामत तक एक पानी न बरसता, अगर जमीन पे आ जाता क़यामत तक एक दाना न उगता। अब अली असगर के सदक़े में दाना उग रहा है, पानी बरस रहा है। हम जो बूंद पानी की पी रहे हैं अली असगर की खैरात है, हम जो दाना खा रहे हैं अली असगर की खैरात है। अब करबला के बाद जो इंसानियत जिंदा है, दूसरा कोई होता तो वो कहता जब मेरा घर उजड़ गया तो अब दुनिया में कोई घर नहीं बचना चाहिए, जब मेरा बच्चा नहीं बचा तो किसी का बच्चा नहीं बचना चाहिए। हमारी माएँ कुर्बान उम्मे रबाब पर, हमारे बाप कुर्बान इमाम हुसैन पे, कि ऐसे में हुसैन इतना करीम है कि दुनिया में इतना बड़ा कैरेक्टर नहीं मिल सकता। मेरा घर उजड़ गया मगर उम्मत बची रहे। अब क़यामत तक दुनिया उजड़ जाती मगर हुसैन ने अली असगर का लहू ना आसमान पे फेंका ताकि पानी बरसता रहे, न जमीन पे फेंका ताकि दाना उगता रहे, अपने चेहरे पे जज्ब कर लिया। अब कहूं 71 वो हैं हुसैन समेत जिनका लहू करबला की जमीन ने जज्ब किया। अकेला अली असगर वो है जिसका लहू जहरा के लाल ने अपने चेहरे पे जज्ब किया है। क़यामत है, आज की मजलिस बड़ी अजीब मंजिल पे आपको लेके चलेगी, और वो है अली। हुसैन को अल्लाह ने 3 बेटे दिए, अलीयुल कबीर, अली अकबर। क्या तरतीब से आपने ये जो तुगरे लिखे हुए हैं, अलीयुस सगीर, अली असगर, अलीयुल औसत मौला सज्जाद, अली इब्नुल हुसैन। कमाल देखे अल्लाह का। थोड़ा सा आपके आंसुओं से, आज की मजलिस ऐसी है, कभी आंसुओं में ले जाऊंगा और कभी आपको अली के नाम पे तबस्सुम करने पे मजबूर करूंगा। और जब फजाइल में आंसू आ जाए तो समझ लिए 14 मासूमीन आपके साथ बैठे हुए हैं। जुमला कहूं, अल्लाह ने अली की फजीलत में इतनी एहतियात बरती है कि खुद अपने घर को भी दूसरा अली नहीं दिया। खाने काबा में सिर्फ एक अली आया। अरे मेरा मजमा कहां बैठा है? उस अल्लाह ने फिर खुद अपने घर खाने काबा को सिर्फ एक अली दिया। आखिरी अली काबे से आएगा, काबे में नहीं, वो पैदा हो चुका है, काबे की छत से आएगा। काबे में पैदा एक ही हुआ। अरे आप मुसलमानों वाला अकीदा नहीं, हमारे यहाँ का हिंदू लखनऊ का एक शायर है माथुर लखनवी, वो कहता है हजारों अश्क हो दरिया में, हजारों अश्क हो आंखों में, दरिया हो नहीं सकता कोई भी बंदा हो, खालिक सा खालिक का बंदा हो न खालिक सा बंदा हो नहीं सकता। अली के मां सिवा कोई भी हो इंसान, ऐ माथुर, अली के मां सिवा कोई भी हो इंसान, ऐ माथुर, खुदा के घर में मर सकता है, पैदा हो नहीं सकता।
अब कहूं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ये गाड़ी है टोयोटा करोला TFE 48Q, ड्राइववे ब्लॉक कर रही है। गाड़ी है टोयोटा करोला, रजिस्ट्रेशन है DFE 48Q। ये ड्राइवे ब्लॉक कर रही है। प्लीज़ मजलिस को बार बार डिस्टर्ब ना करें। आज तक हम आप लोगों के तमाम मोमिनीन की वो तारीफ़ें करते रहे हैं कि आप कोई शिकायत का मौका नहीं दे रहे, लेकिन आज मजलिस को रोकना पड़ गया है। दूसरी गाड़ी है टोयोटा कैमरी, ये टैक्सी है T3414। क्या आप मोमिनीन से गुजारिश कर सकते हैं हम कि आप ये गाड़ियाँ फौरी तौर पर रिमूव कर दें ताकि हमें बार बार मजलिस डिस्टर्ब ना करनी पड़े। बहुत शुक्रिया। बावाज़ बुलंद सलावत। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा, ये तो बाहर की बात है, वो एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में है, लेकिन फर्शे अज़ा की जिम्मेदारी जाकिर के हाथ में होती है। तो मैं महसूस कर रहा हूँ वो दरवाज़ा जो बार बार खुल रहा है उसके पीछे मुझे 20 चेहरे नज़र आते हैं। तो आप समझ गए मेरी बात ना? थोड़ा सा दो कदम आप लोग और आ जाएं ताकि वो लोग अंदर आ सकें। हज़रत अबू तालिब का जिक्र हो रहा है तो वो सबको जमा करते रहे हैं। मैं अब मजलिस आज की तारीखी होगी, एक एक जुमले पे आप दाद दे रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं बहुत डर रहा था कि सिडनी जा रहा हूँ, उर्दू का क्या होगा। करबला 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 करबला। अब मैं करबला के अली के हवाले से बात कर रहा हूँ। मौला कहते हैं कि मुझे अल्लाह हज़ारों बेटे देता, मैं सबका नाम अली रखता, मगर ये जो करबला में है ये तो आलम अरवाह से हैं। जुमला मेरा कंप्लीट होने दीजिए, इंशाअल्लाह खुश हो जाएंगे। अपनी माओं के हक़ में दुआ दीजिएगा जो जुमला कहने जा रहा हूँ। अली के बारे में अल्लाह की एहतियात, उस अली ने इस अली के बारे में यह एहतियात रखी कि बैतुल्लाह में भी, बैतुल नूर में भी, बैतुल मामूर में भी सिवाय एक के दूसरा अली न पैदा हुआ है, न पैदा हो सकता है, न क़यामत तक पैदा होगा। बस एक अली के नाम खाने काबा है। उसने अपने घर में सिर्फ एक अली उतारा, हुसैन के घर में 3 अली उतार दिए। अली अकबर भी है, अली औसत भी है, अली असगर भी है। अच्छा, उन तीनों में भी मुरादों की, भाई इन बच्चों को शिफा हो जाए। शहजादे अली असगर, आपसे बड़ा बाबुल हवाइज कौन है मालूम है? हमारे यहाँ जो हमारे मासूमीन ने 8वें इमाम तक जब बाबुल हवाइज की फहरिस्त बनी, 5 बाबुल हवाइज। पहले बाबुल हवाइज, मैं ओहदे के एतबार से, तरतीब के एतबार से बता रहा हूँ। पहले बाबुल हवाइज मौला अली, दूसरे बाबुल हवाइज मौला मूसी काजिम, तीसरे बाबुल हवाइज हज़रत मुस्लिम इब्न अकील, चौथे बाबुल हवाइज मौला अबुल फजल अब्बास। अब ये जो 5वां, ये जो आपने तहरीक चलाई है बाबुल हवाइज से बाबुल हवाइज तक, जब भी हो बादशाहों को नजराना दिया जाता है ताकि आप अपनी मुरादें मांग सकें। आप जो भी नजराना हो अलमदार सेंटर के लिए पेश करें। 5वां बाबुल हवाइज कौन है? मौला अली असगर, शहजादा अली असगर। 5वें नंबर पे बाबुल हवाइज है। जब 4 जगह से मायूस हो जाओ, अली असगर के पास आ जाओ। क्यों? मौला हुसैन कहते हैं मेरा अली असगर वो बाबुल हवाइज है कि अल्लाह भी इसकी बात रद्द नहीं कर सकता। जुमला कहूं, मौला हुसैन कहते हैं मुझ में और मेरे अली असगर में फर्क ये है। हुसैन कहता है, करीम करबला कहता है, शहीद करबला, शहीद आजम काफिला सालारे शहादत हुसैन इब्ने अली का कहना है कि मेरे में और अली असगर में फर्क ये है कि मैं भी अल्लाह से मनवाता हूं, अली असगर भी अल्लाह से मनवाता है, लेकिन मैं कह के मनवाता हूं, अली असगर बगैर कहे मनवा लेता है।
علی اصغر بغیر کہے منواتا ہے، اللہ نے جتنے بھی معصوم 14 بھیجے ہیں یا محمد والے محمد کے انوار بھیجے ہیں، ان کو اپنے اوصاف کا مظہر بنا کے بھیجا ہے. جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا محمد والے محمد. میرے نبی کا رحم دیکھو اور اس کی رحمت کو مانو. وہ رحمان ہے تو یہ رحیم ہے. دیکھیے میرے نبی کا خلق دیکھو تو اس کی خلاقیت کو تسلیم کرو. میرے نبی کا علم دیکھو تو اس عالم کو مانو. میرے نبی کا خلق دیکھو تو اس کے تمام نظام کو مانو. میرے نبی کو دیکھتے جاؤ. اچھا اسی طریقے سے اگر اللہ کی تعریف کرنی ہو تو تعریف چہرے کی جاتی ہے، آنکھوں کی جاتی ہے. کیا حسین آنکھیں ہیں، کیا حسین ہاتھ ہیں، کیا حسین زبان ہے، کیا حسین ناک ہے، کیا حسین نقشہ ہے. تو جب اللہ چہرہ نہیں رکھتا تب کیا کریں؟ کہ علی کے ہاتھوں کی تعریف کرو، ید اللہ کی تعریف ہو جائے گی. علی کے چہرے کی تعریف کرو، وجہ اللہ کی تعریف ہو جائے گی. علی کی آنکھوں کی تعریف کرو، عین اللہ کی تعریف ہو جائے گی. علی کی زبان کی تعریف کرو، لسان اللہ کی تعریف ہو جائے گی نا. تو اسی طریقے سے اللہ نے ایک ایک معصوم کو اپنے صفات کا مظہر بنا کے بھیجا. بعض معصومین کو اپنی اکلوتی صفت کا مظہر بنایا. جیسے میری آخری حجت، میرا زندہ امام، میرا غیبت والا امام، میرا منتقم خون حسین امام، اس کی صفت کیا ہے کہ اللہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے میں نظر نہ آ کے بھی موجود ہوں. ہائے 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 ہائے. تو اس کا نمائندہ بنا کے آخری والی حجت کو بھیجا. ایسے ہی اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ میں بغیر بولے بھی متکلم ہوں، میں بے زبان ہو کے بھی بولتا ہوں. کربلا میں باب الحوائج علی اصغر کو بھیج کے بتایا کہ علی اصغر کی بے زبانی والی زبان سنتے جاؤ، مجھ کو متکلم مانتے جاؤ. دیکھا. اب میں تھوڑا سا وہ نہج البلاغہ کے حوالے سے بھی کہ جو مولا کائنات فرماتے ہیں، میں کچھ اقوال سے اور ایک ول سے تھوڑے سے 2-4 جملے تاکہ وہ موضوع بھی چلتا رہے. حالانکہ وہ مجوسر نامے میں تو میں بات کر لیتا ہوں، لیکن مولا فرماتے ہیں ہمیشہ اپنے بچوں کا خیال کرو، اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کا خیال کرو. یہ جو میں بچوں کا احترام کرتا ہوں، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے، یہ میرے پیارے پیارے، ان کو یوں ہی نہیں میں. مولا فرماتے ہیں کہ آج اگر بچوں کی ریسپیکٹ تم نہیں کر سکتے تو کل بچوں کی ریسپیکٹ کی ایکسیپٹ بھی نہ مت کرنا. تم کبھی یہ ایکسپیکٹ مت کرنا. آج انہیں ایکسیپٹ کرو، تب یہ ایکسپیکٹ کرو کہ کل تمہارا احترام کریں گے. اور اس کے لیے کہتے ہیں پہلے تو ان کی ماں تلاش کرو، اپنی بیوی نہ تلاش کرو. ہائے 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 ہائے. اس لیے کہ اس کی کوالیفیکیشن دوسری ہوگی، وہ ٹائم باؤنڈ ہوگی. جب آپ اپنی بیگم تلاش کریں گے تو اس کی جو بیوٹی کا کانسیپٹ ہوگا وہ دوسرا ہوگا. لیکن جب اپنے بچوں کی ماں تلاش کریں گے، اپنے بچوں کا اسکول تلاش کریں گے، اپنے بچوں کا مدرسہ تلاش کریں گے، اپنے بچوں کی آغوش تلاش کریں گے، تو اس کے لیے عشق علی والی ماں ڈھونڈیں گے. ہائے 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 ہائے. اس لیے کہ عشق علی کے لیے ضروری ہے ماں نیک ہو، باپ ایک ہو. یہ ابن عوام، ابن ہجوم، ابن ہنگامہ، یہ کیا جانے علی کیا ہے. تو اس کے لیے نیک ماں تلاش کرو. اس کے بعد میں بچوں کا نام پیارا سا رکھو، خوبصورت رکھو. ہم اہل بیت کے ناموں سے لے کے نام رکھو، بلکہ تاکید کی. میں نہج البلاغہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ہو سکے تو اپنے پہلے بچے کا نام، پہلے بیٹے کا نام محمد رکھو. کیوں؟ ایک تو محمد کی وجہ سے، محمد کی غلامی، محمد کا دین جب وہ بار بار سنے گا تو اس کے بلڈ میں آئے گا. دوسرے، محمد نام رکھنے کی وجہ سے تم اس کو جھڑکو گے نہیں، اس کو گھڑکیاں نہیں دو گے، اس کا احترام کرو گے. تو جب وہ بڑا ہوگا وہ تمہارا احترام کرے گا. بچے کے لیے ایجوکیشن کا انتظام کرو، تعلیم کا انتظام کرو، تربیت کا انتظام کرو. رب رب رب، قرآن کریم میں 42 مرتبہ رب آیا ہے. یہ پوری نسلوں کی تربیت کے لیے آیا ہے. مولا بار بار رب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں.
ارے یہ جو آپ آج جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی رباب کا بیٹا ہے. ارے ذرا صاحب میں اگر اس پہ فلسفے پہ جاؤں گا تو بہت مشکل ہو جائے گی, پھر بہت گہرائی میں, مجھے ڈیپتھ میں نہیں جانا ہے, ڈرائی نہیں کرنا ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے ہلکے ہلکے میں پڑھنا ہے. اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں یہاں سے کہ اپنے بچے کی تعلیم کا انتظام کرو, تربیت کا انتظام کرو, عشق علی انہیں سکھاؤ اور ان تک غدیر کی تبلیغ کرو. یا ایھا رسول و بلغ, ان تک ولایت کو پہنچاؤ تاکہ تم عشق علی اگلی نسلوں تک پہنچاؤ. آج چلڈرنس ڈے ہے, آج بچوں والا دن ہے, آج شہزادے علی اصغر کا پرسہ ہے. اس وجہ سے میں بچوں کے لیے یہ میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد میں مولا نے اپنی ایک ول میں کیا خوبصورت کہا کہ تم اپنے کاموں کو نظم و ضبط سے, فیوچرائزیشن سے, اپنے سسٹم سے کام میں انجام کو لاؤ. اور اس کے بعد میں کر رہے ہیں اللہ فی الایتام, اللہ فی الجیران, اللہ یہ وصیت ہے. اللہ فی الصلاۃ, اللہ فی الصوم, اللہ فی بیت اللہ, اللہ فی الجہاد, اللہ فی اہل بیت. تم کو میں وصیت کرتا ہوں کہ خدارا یتیموں کا خیال رکھنا, خدارا پڑوسیوں کا خیال رکھنا, خدارا تم نماز کا خیال رکھنا, خدارا تم روزے کو ترک نہ کرنا, خدارا تم بیت اللہ کا خیال رکھنا, خدارا تم جہاد کا خیال رکھنا. یہ مولا کی وصیت ہے. کم سے کم وصیت ماننا تو ہم پہ واجب ہے کہ پڑوسی کا کس طرح سے خیال رکھا جائے, بچوں کا کس طرح سے خیال رکھا جائے, یتیموں کا کس طرح سے خیال رکھا جائے. کبھی بھی اگر پھل لاؤ تو پہلے پڑوسی کے گھر میں دے دینا, اور اگر نہیں دے سکتے تو پھلوں کا چھلکا باہر نہ پھینکنا تاکہ کوئی یتیم یا پڑوسی دیکھ کے کہے کہ یہ پھل مجھے حاصل نہیں ہے. یہ مولا کائنات فرماتے ہیں. یہ یہاں تک میں آپ کو نہج البلاغہ کے حوالے سے لے کے آ گیا. اب آئیے, آج علی کے خطبوں کو میں علی کی بیٹی کے خطبے سے جوڑتا رہا, علی کے بیٹے کے خطبے سے جوڑتا رہا, میں علی کے خطبوں کو بنو ہاشم سے جوڑتا رہا. آج میں علی کے خطبے کو ام رباب کے خطبے سے جوڑنا چاہتا ہوں. اجازت ہے؟ شہزادی ام رباب امرؤ القیس کی بیٹی ہے, تبوک کا بادشاہ ہے, یمن میں کچھ دن گزارے ہیں. اس کی فصاحت اور بلاغت کا کوئی جواب نہیں. 7 قصیدے جو خانہ کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے, 7 معلقات, اس میں سب سے فصیح اور بلیغ قصیدہ امرؤ القیس کا تھا. 6 شاعروں سے بڑا شاعر تھا. تیر اندازی میں بھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اس کی 2 بیٹیاں سلمہ اور سلامہ, سلمہ ام فروا, سلامہ ام رباب. ہر باپ اپنے بڑے بیٹے کو اپنا وارث بناتا ہے, لیکن شہزادہ باب الحوائج کے لیے اپنی تمام وراثتیں علی اصغر تک لانی تھیں. اس علی پہ دین مکمل ہونا تھا. اس لیے امرؤ القیس نے بھی تیر اندازی کا فن 2.5 سال میں ام رباب کو سکھایا, فصاحت 2.5 سال کی عمر میں ام رباب کو دے دی, بلاغت 2.5 سال کی عمر میں ام رباب کو دے دی. ام رباب کا دیوان بھی موجود ہے, ام رباب کے خطبے بھی موجود ہیں. 8 ذی الحجہ کو جب میرا مولا وارث خانہ کعبہ حج نہ پڑھ کے حج کو عمرے میں بدل کے کربلا کی طرف جانے لگا, صفا اور مروہ کے درمیان کھڑے ہو کے امرؤ القیس کی بیٹی, علی کی بہو, امام حسین کی شریک حیات, باب الحوائج علی اصغر کی مادر گرامی ام رباب نے خطبہ دینا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے, جس نے محمد والے محمد کے صدقے میں زمین اور آسمان پیدا کیے. اگلا جملہ سنیے, قیامت. واشہد ان محمد الرسول اللہ, میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے, جس کے نور کو اللہ. اب یہ دیکھتا ہوں کہ مجمع کہاں تک اس بلاغت کو برداشت کر پاتا ہے کہ نہیں. یہ ام رباب کا خطبہ ہے جو 8 ذی الحجہ کو دیا ہے. میں تعریف کرتی ہوں, ساری تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے محمد کو اپنے نور سے, ان کی مرضی سے ان کے نور کو جدا کیا. ہائے 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 ہائے. اگر محمد چاہتے تو وہیں رہتے اور
اور ان کی رسالت دنیا کو ماننا پڑتی. محمد کی مرضی نے قبول کیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس نور اول سے میں پہچانا جاؤں. اس کو پہچانوانے کے لیے زمین پہ آنا پسند کیا. تب اس نے اپنے اس نور اول کو اپنے نور سے جدا کیا. ہائے ہائے ہائے. شہزادی ام رباب کا خطبہ ہے. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کہاں, یہ مجھ سے لوگوں نے کہا کہ آپ نہج البلاغہ سے جب ٹچ دیں تو یہ معرفت کی باتیں ہمیں آپ کے سامنے, آپ سے ہمیں یہ ایکسپیکٹ ہے, یہ توقع ہے کہ ہو. تیسرا جملہ قیامت کا شہزادی کا, اشہد ان علی ولی اللہ, میں گواہی دیتی ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں. جملہ قیامت کا کہہ دیا. تمام درود اس علی کے لیے. دیکھیے حمد بھی ہوئی, نعت بھی ہوئی, اب درود جو نہج البلاغہ کا طریقہ تھا وہی عمر رباب کے خطبوں کا طریقہ. تمام درود اس علی کے لیے جو خانہ کعبہ میں ظاہر ہونے سے پہلے بھی ولی تھا, ظاہر ہونے کے بعد بھی ولی ہے. تھوڑا تھوڑا سا اور قریب آئیے بھائی, اور لوگ آ گئے, تھوڑا سا قریب آ جائیے آپ لوگ, جگہ دے دیجئے جو بھی مولا کے بارگاہ میں ہاں شاباش آ جائیں. تھوڑا سا تھوڑا سا آ جائیے آپ لوگ. خطبہ پڑھا رہا ہوں. تین جملے ہوئے, پورا خطبہ نہیں پڑھوں گا, صرف چند جملے پڑھوں گا. 3 جملے. چوتھا جملہ قیامت کا, ہزاروں سلام ہو اس علی کے نام کہ یہ حجر اسود یہاں بھی اس کا دربان ہے, وہاں بھی اس کا دربان تھا. ہائے 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 ہائے. نہیں سمجھے لوگ, تھوڑا سا وضاحت کروں گا میں. کبھی کبھی جیسے نا ایک آیت کو سمجھانے کے لیے دوسری آیت سمجھائی جاتی ہے, تو ایک خطبے کی وضاحت کے لیے دوسرے خطبے کے بھی جملے لینے چاہیے نا. ہم نے یہ سلسلہ کیوں نہیں شروع کیا, آپ سے شروع کریں. ہاں آپ سنیے, آپ کی سمجھ میں کچھ ہمارے نوجوان ہیں, بڑے تو مجھ سے زیادہ قابل ہیں, مگر انہوں نے سمجھا کہ یہ کیسے, یہ کون سا چوکیدار ہے, یہ کون سا دربان ہے کہ جو یہاں بھی ان کا غلام ہے اور وہاں بھی ان کا غلام ہے. یہ حجر اسود اصل میں ایک فرشتہ ہے. جب بیت النور میں محمد والے محمد کے انوار تھے تب یہ ان کا دربان تھا. ان کا دروازہ بند کرنا کھولنا آسمان پہ یہ اسی فرشتے کا کام تھا. جب اللہ نے اپنے نور اول کو اپنے نور سے جدا کر کے اپنی پہچان کے لیے بھیجا تو پھر اس فرشتے نے ایسے نہیں بھیجا, اس فرشتے نے بارگاہ احدیت میں 10 بستہ گانے یعنی ہاتھوں کو جوڑ کے یہ عرض کی کہ میں ان کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا. جہاں جہاں انہیں بھیجنا ہے وہاں وہاں ان کی دربانی کے لیے تو مجھے بھیجتا جا. مگر نور اول جدا ہو چکا تھا تو آدم کو بھیجتے وقت آدم کے ساتھ اللہ نے اس فرشتے کو شریک رکھا. اب اس فرشتے کو زمین پہ بھیجنے کے لیے کسی نہ کسی شکل میں بھیجنا تھا, تو ایک سفید موتی میں اس کو منتقل کیا. وہ موتی آدم کے ہاتھ میں تھا. جب آدم نے زمین پہ قدم رکھا تو اتنا اندھیرا تھا کہ کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا. اس موتی نے چراغ کی طرح ہدایت کرتے ہوئے آدم کو راستے بتائے. موتی آگے آگے جاتا تھا, آدم ان کے پیچھے پیچھے جاتے تھے, اور اس کے بعد میں یہ موتی آدم کے بعد نوح اور نوح کے بعد تمام انبیاء تک منتقل ہوتا گیا. جب کشتی نوح چلی تو یہی فرشتہ تھا جو اسی موتی کی شکل میں کشتی نوح کو آگے آگے راستہ بتاتا تھا. یہ موتی ابراہیم تک آیا. جب ابراہیم خانہ کعبہ بنانے لگے تو ابراہیم سے پوچھا یہ کعبہ کس لیے بنا رہا ہے؟ کہا اس میں علی آئیں گے, کہا بس ان کی دربانی کرنی ہے. اب مجھے اسی دروازے پر رہنا ہے, تو اس موتی کو حجر اسود میں منتقل کر کے خانہ کعبہ کے دروازے پہ چوکیدار بنا کے اللہ نے نصب کرا دیا. اب قیامت تک جتنے حاجی ہیں
ان کا فیصلہ یہی فرشتہ کرتا ہے. جب حاجی طواف کرتے ہیں تو یہ ان کے سینوں میں جھانکتا ہے. جب وہ کہتے ہیں یوں دور سے چوم نہیں پاتے تو ایسے کرتے ہیں تو یہ ان کو جھومتا ہے, دیکھتا ہے. تو پوچھا جاتا ہے کہ یہ تو کیوں دیکھتا ہے؟ جیسے حضرت حبیب فیصلہ کرتے ہیں کربلا کی زیارت کے لیے, ایسے ہی حجر اسود فیصلہ کرتا ہے خانہ کعبہ کے طواف کے لیے. تو کہا میں سینے میں جھانکتا ہوں, اگر عشق علی ہے تو حج قبول, بغض علی ہے تو وہی حج اسی حاجی کے منہ پہ مار دیتا ہوں. یا علی. ایک بہت لمبے والے احمق نے ایک دن آ کے اسی حجر اسود پہ اپنا تلوار کا کندہ مار کے کہا تھا یہ پتھر نہ بول سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے, نہ سمجھ سکتا ہے, یہاں کس لیے ہے؟ تب یہ پتھر بولا تھا خدا کی لعنت ہو تجھ پہ, میں اس کعبے کا گواہ ہوں, تاریخ گواہ ہے, آپ بڑوں سے پوچھئے گا وہ کون تھا. ہاں میں بے شمار, اب میں نام لے کے ماحول نہیں خراب کرنا چاہتا, آپ یہ سمجھیے. اور اس کے بعد جب ایک بار چوتھے امام, چوتھے علی کے سامنے کسی نے کہا کہ صاحب میں ان کو نہیں پہچانتا, تو اسی حجر اسود نے پورا خطبہ ابیض دیا تھا اور کہا تھا میں اس گھر کا چوکیدار ہوں, میں گواہی دیتا ہوں. انہیں ہل پہچانتا ہے, انہیں حرم پہچانتا ہے, انہیں زمزم پہچانتا ہے, انہیں صفا پہچانتا ہے, انہیں مروہ پہچانتا ہے, انہیں جنت پہچانتی ہے, انہیں تسنیم پہچانتی ہے, انہیں کوثر پہچانتا ہے. یہ فرزند فاطمہ ہیں, یہ فرزند علی ہیں, یہ فرزند محمد ہیں. یہ اس کا خطبہ تھا. شہزادی ام رباب کہتی ہیں یہ حجر اسود اس سے پہلے بھی ان کا دربان تھا, اس سے پہلے بھی ان کا دربان تھا, یہاں بھی ان کا دربان ہے, وہاں بھی ان کا دربان ہے. اب اس کے بعد میں کیا خوب جملہ ہے. شہزادی کہتی ہیں میرا سلام ہو اس سیدت نساء العالمین پہ. عمرے میں دنیا چھوڑ کے حسین کو جا رہی ہے, حسین کربلا کی طرف جا رہے ہیں, شہزادی ام رباب یہ خطبہ دے رہی ہیں سلام ہو اس سیدت نساء العالمین پہ. جملہ سنیے گا کہ جو زمین پہ اپنے باپ کی بیٹی ہے, آسمان پہ اپنے باپ کی ماں ہے. اگلا جملہ قیامت کا, اور سلام ہو فاطمہ کی ان بیٹیوں پہ جن کے قدم تو زمین پہ ہیں مگر اللہ نے عرش معلیٰ کو ان کے قدموں میں بچھا رکھا ہے. پھر کہتی ہیں میرا سلام ہو اس حسن مجتبی پر, اس حسن مجتبی پر جو اس فاطمہ کے گلے کی تسبیح کا پہلا موتی ہے. اور اگلا جملہ میرا سلام ہو اس حسین پر جو کعبے کو چھوڑ کے جا رہا ہے. قیامت کا جملہ میرا سلام ہو اس حسین پر. جملہ سن سکیں گے آپ؟ 1.25 لاکھ انبیاء جس کے بدن کا جزو ہیں. اب سمجھ میں زیارت میں ہم کیوں کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ, السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ, السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ, السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ. یہ سارے انبیاء حسین کے بدن کے جز ہیں. اب سمجھ میں آیا رسول نے کیوں کہا تھا حسین منی وانا من الحسین. شہزادی ام رباب, بس میں ان کے اس خطبے کو, ہاں ایک جملہ اور کعبے کے لیے, ایک جملہ, پورا خطبہ نہیں پڑھا میں نے, ایک جملہ خالی اور پڑھ رہا ہوں. پھر کہتی ہیں خدا کی لعنت ہو ان مسلمانوں پر, ان کلمہ گویوں پر جو علی کو چھوڑ کے, کعبے کی روح کو چھوڑ کے کعبے کے جسم کا طواف کرنے میں پھر رہے ہیں. یہ ہے شہزادی ام رباب. اور اس کے بعد میں ایک جملہ, ہزاروں تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے میرے لال علی اصغر کو حسین کی کربلا کا گواہ بنایا ہے. اچھا عجیب و غریب بات ہے, جب اللہ کی مشیت پہ گواہی کی بات آئی, نبیوں کی نبوتوں کی گواہی کی بات آئی, رسولوں کی رسالتوں کی گواہی کی بات آئی,
تو پھر جھولے والے کو ہی لایا گیا. یحییٰ کو اللہ نے گواہ بنایا جھولے میں, حکومت دی جھولے میں. ہائے ہائے. حضرت یوسف کا گواہ جھولے سے دیا گیا, حضرت مریم کو گواہ جھولے سے ملا. حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس جب لوگ آئے, یہ کون سا بچہ لے کے آئے ہو, تو وہ جو معیار الولد تھا, اژدہا, جو بچوں کو دیکھ کے وہ حسب نسب بتایا کرتا تھا, مولا کائنات نے 3 دن کی عمر میں جھولے میں اس کے کلے میں انگلیاں ڈال کے 2 ٹکڑے پھاڑ کے پھینک دیا تھا تاکہ محمد کی نبوت کا گواہ بنے. حد یہ ہے جب علی کی قدرت اور اہل بیت کی طاقت کی گواہی کی بات آئی تو آسمان سے ایک فرشتہ, اللہ نے اس کے بالوں پر چھین لیے تھے فطرس, لیکن حسین کے جھولے نے اسے بالوں پر دیے. معلوم ہوا دنیا میں جب جب توحید پہ سوال آیا گواہ جھولے سے ملا. اب میں کیا عرض کروں. تو پھر حسین نے بھی اپنا آخری ناصر گواہی کے لیے جھولے سے بلایا. مگر ہمارا سلام ہو کہ آج دنیا میں عیسیٰ کا گہوارہ کہیں نہیں برآمد ہوتا, آج دنیا میں یحییٰ کا گہوارہ کہیں نہیں برآمد ہوتا, آج دنیا میں محمد کا گہوارہ کہیں نہیں برآمد ہوتا, خود حسین کا گہوارہ کہیں نہیں برآمد ہوتا, مگر علی اصغر کا گہوارہ آج کی تاریخ ہے پوری دنیا میں برآمد ہو رہا ہے. جو مرادیں مانگنا ہو مانگ لیجئے گا, مگر ایک سوال آپ سے پوچھوں گا کہ یہ آپ دیکھیے کہ پہلے ہمارے یہاں طفلان مسلم کے تابوت برآمد ہوئے, پھر شہزادی کی جوڑی اون و محمد کے تابوت برآمد ہوئے, ابھی کل حضرت قاسم کی مہدی برآمد ہوگی, پھر حضرت علی اکبر کا تابوت برآمد ہوگا, ارے مولا عباس باب الحوائج کا پرچم برآمد ہوگا. لیکن صرف شہیدان کربلا میں اکیلا میرا چھوٹا شہزادہ باب الحوائج علی اصغر ہے جس کا گہوارہ برآمد ہوتا ہے. یہ علی ہے. اچھا علی چھوٹا ہو یا بڑا, علی علی ہوتا ہے. ایسے ہی ایک بات اور کہہ دوں, فاطمہ چھوٹی ہو یا بڑی, فاطمہ فاطمہ ہوتی ہے. اے میری ماؤں بہنوں, جب زری کی زیارت کرنا تو یاد رکھنا کہ علی اصغر کے جھولے کے ساتھ ساتھ 1.5 برس کی فاطمہ بھی ہوگی. صرف گہوارہ کیوں؟ اس لیے اب آپ کیوں برآمد ہوتا ہے یہ بھی تو آپ سے عرض کروں. عباس کا تابوت کیوں نہیں برآمد ہوتا؟ تابوت اس کا برآمد ہوتا ہے جس کا لاشا اٹھے. کیا غربت ہے حسین, تیری غربت پہ ہم قربان. قاسم کا تابوت نہیں برآمد ہوتا اس لیے کہ قاسم کا لاشا نہیں اٹھا, لاش کے پسے ہوئے ٹکڑے حسین اپنی چادر میں لے کے آئے تھے, مہدی برآمد ہوتی ہے. علی اکبر کا لاشا آیا, علی اکبر کا تابوت برآمد ہوگا. اون و محمد کے لاشے آئے, اون و محمد کے تابوت برآمد ہوئے. ہائے علی اصغر, ہائے. کسی کو ذبح کرنے کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں سب علی اصغر پہ استعمال ہوئی ہیں. ارباب اعظم, علی اصغر کا گہوارہ برآمد ہوگا. بہت خیال رکھیے گا, بڑا لحاظ رکھیے گا. حسین نے صدا استغاثہ بلند کی, حل من ناصر ینصرنا. خیمے میں قیامت کا شور. حسین آئے. ام رباب نے کہا, اے میرے والی و وارث, جب سے آپ نے استغاثہ کی آواز بلند کی ہے نا, تب سے علی اصغر بار بار اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے اور ایک عجیب جملہ کہتا ہے. ماں بچے کی زبان سمجھ سکتی ہے. ایک عجیب جملہ کہتا ہے, جس باپ کے بیٹے زندہ ہوں اس باپ کا استغاثہ بلند کرنا اچھا نہیں لگتا. اے بابا, میں آپ کی نصرت کو چلوں گا. ارباب اعظم, حسین آئے در خیمہ پہ, کہا لاؤ میرے علی اصغر کو میرے حوالے کر دو. جناب زینب نے کہا ماں جائے, سکینہ علی اصغر کو چھوڑے تو میں تمہیں دوں. چھوٹی سی زہرا اپنی باہیں پھیلائے ہوئے علی اصغر کا چہرہ دیکھتی ہے, علی اصغر کے ہونٹ دیکھتی ہے. ارباب اعظم, یہ جو سبی کا لفظ ہے نا, یہ جب یحییٰ کو استعمال کیا گیا یاد آ کہ تب بھی اللہ نے کہا تھا کہ میں نے بچپن میں اس سبی کو حکومت دے دی. جب وہ
عیسیٰ کی بات آئی تب بھی قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ سبی، یہ بچہ کیسے بولے گا. ہائے ہائے. حسین کا ایک مرثیہ سنیں گے. یا قوم اما تنظرونی کیف الصبی یتلذی. قوم تو نے نہیں دیکھا میرا جو بچہ ہے جھولے والا وہ کس طریقے سے تلذی کر رہا تھا. تلذی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کوئی مچھلی جب پانی سے باہر نکالی جاتی ہے اور پیاس کی جتنی قسمیں ہیں وہ اس پہ ختم ہو جاتی ہیں. جیسے پیاس کی پہلی قسم کے ہونٹ چٹکنے لگتے ہیں، جسم پپڑانے لگتا ہے. ایک قسم یہ کہ آنکھوں میں دھواں اٹھنے لگتا ہے، زمین سے آسمان تک کچھ سجھائی نہیں دیتا، اور اس کے بعد میں گوشت ہڈیاں چھوڑنے لگتا ہے. اس کے بعد میں جب مچھلی باہر نکالی جاتی ہے پانی سے نا، تو پہلے وہ تڑپتی ہے، اچھلتی ہے، کبھی یہاں سے اچھل کے یہاں آئے گی، کبھی یہاں سے وہاں. پھر اب پیاس کی وجہ سے اس میں طاقت نہیں بچے گی کہ وہ تڑپ سکے، تب وہ خالی کروٹ بدلتی ہے، دائیں بائیں بائیں دائیں. یہ ایک قسم. آخری قسم معلوم ہے کیا ہے؟ جب وہ بالکل نزع کی کیفیت میں مرنے والی ہوتی ہے مچھلی، تب وہ تڑپ نہیں پاتی، کروٹ نہیں بدل پاتی. یہ میرا مولا حسین کا مرثیہ ہے، میں خالی لفظ کی شرح کر رہا ہوں. کروٹ نہیں بدل پاتی، پہلو نہیں بدل پاتی، تو وہ بڑی بڑی دیر کے بعد میں اپنا منہ ایک بار کھولتی ہے، بند کر دیتی ہے. اسی سچویشن کو عربی میں کہتے ہیں تلذی کرنا. ہائے ہائے ہائے. امام حسین کا مرثیہ سنا آپ نے؟ پھر ایک بار پڑھ دوں. یا قوم اما تنظرونی کیف الصبی یتلذی. قوم تو نے نہیں دیکھا، اے علی اصغر کا گہوارہ برآمد کرنے والوں، تم نے نہیں دیکھا کہ زہرا کا لال کس طریقے سے علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے تھا اور علی اصغر تلذی کر رہا تھا. اچھا یہ تو میں نے آپ کے لیے سمجھا دیا. اب میں تھوڑا سا اپنی مائیں بہنیں جو پس پردہ ہیں ان کی مامتا کو سامنے رکھتے ہوئے جملہ کہوں. تلذی کی کیفیت یہ ہے کہ 7 محرم کو علی اصغر کی کیفیت یہ تھی کہ بے چینی میں، کبھی ام رباب کی گود میں، کبھی زینب کی گود میں، کبھی ام فروا کی گود میں، کبھی ام لیلا کی گود میں، یعنی ماؤں کی گودیں بدلتے رہتے تھے، اس لیے کہ اب جس میں بالکل طاقت نہیں بچی تھی. میں نہیں کہتا، میں نے ایک پورا بہت طویل مرثیہ لکھا ہے. فرینچ کا ایک قومی شاعر تھا الیگزینڈر گوئنل، تو اس نے معصوموں کا ستارہ ایک مرثیہ لکھا ہے 2500 مصروں کی، فرینچ زبان میں اس کی الیجی ہے. اس کے 2 مصرے سنیے. وہ کہتا ہے کہ اے ہرملا ملعون علی اصغر. ڈاکٹر صاحب موجود ہیں یہاں پہ، ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے محسوس کریں کہ جس بچے کو 7 دن سے پانی نہ ملا ہو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہو اور وہ 6 مہینے کا ہو، تو اس کی کمزوری، اس کی نقاہت کا عالم یہ ہوگا کہ جسم کے کسی بھی حصے پر ایک پن ڈراپ کر دیا جائے وہ مر جائے گا. اے ملون، تو نے ایسے بچے کے لیے اس کے قد سے بڑا 3 پھل کا تیر استعمال کیا. کرسچن شاعر ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے. یہ تلذی کی کیفیت آپ کو بتا رہا ہوں. ایک عیسائی نے تلذی کی یہ تعریف بیان کی. اب ایک جملہ سنیے. 7 محرم کو مولا علی اصغر ماؤں کی گودیں بدلتے تھے. 8 محرم کو اب کسی گود میں اٹھانے کی طاقت نہیں بچی تھی، تو علی اصغر اپنے ہی جھولے میں 1-2 گھنٹے تک دائیں رہتے تھے، 1-2 گھنٹے کے بعد بڑی مشکل سے بائیں کروٹ بدل لیتے تھے. بس یہ ہے 8 محرم کو. 9 محرم کی کیفیت یہ تھی کہ اب علی اصغر میں پہلو بدلنے کی طاقت نہیں بچی تھی، تو اپنا منہ کبھی کھولتے تھے کبھی بند کر دیتے تھے. یہ ہے پیاس. شب عاشور جب آدھی رات گزر گئی، رات کا 1 بجے. اچھا یہ رات کے 1 یا 2 بجے میری مائیں بتائیں گی، اگر میں غلط ہوں تو آپ درست کریں گی. یہ رات میں آدھی رات کے بعد 1-2 کے بعد میں یہ بچے کے بھی اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، اور ماں ہے تو جب بچہ اٹھتا ہے ماں بھی ضرور اٹھ جاتی ہے. ہاں ہاں. تو اگر نہ بھی اٹھے، جاگ ہی رہی ہو، تو اس ٹائم پہ ماں کو بچے کا خیال ضرور آتا ہے. اچھا ایک بات اور عرض کروں کہ ماں تو ماں، آپ صاحبان اولاد ہیں،
پالنے والے سب کی اولادیں سلامت رہیں. اے شہزادے علی اصغر, سب کو بچے سلامت رہیں سب کے, اور جن کو بچے نہیں ہیں ان کو اولاد عطا کر دیجئے. آپ باب الحوائج ہیں, آپ کی بارگاہ میں بھیک مانگ رہے ہیں. اب کوئی جو بھی جس طریقے سے مرادیں مانگ رہا ہے شہزادے عطا کر دے. اب ایک جملہ کہوں, اگر باپ بھی ہوں تو 2 ٹائم ایسا آتا ہے کہ باپ بیٹے کو دیکھتا ہی رہتا ہے. ایک جب بچہ 6 مہینے کا ہوتا ہے, ایک جب بیٹا 18 سال کا ہوتا ہے. ہائے رے غریب حسین, ایک بیٹا 6 مہینے کا ہے جو مارا گیا, ایک بیٹا 18 سال کا ہے جب کلیجہ چلنے ہوا. تو ماں یہ 1 اور 1:30 بجے جو ہے وہ ضرور اٹھتی ہے, اور بچے کے جھولے کے پاس جا کے کہ بچہ بھوکا ہے, پیاسا ہے, ڈاکٹر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بتائیں گے. اب کیا عرض کروں, 1:30 بجے ایک بار ام رباب دوڑ کے جناب زینب کے خیمے میں گئیں, اور جناب زینب جو ہے وہ نماز شب کے بعد کی تیاری اور تسبیح, اور ایک بار میں جا کے کہتی ہیں, اے شہزادی میرا علی اصغر مر گیا. ہائے ہائے. کہا بھابھی آپ تو بڑے بہادر باپ کے، امرؤ القیس کی بیٹی ہیں، علی اصغر کی ماں، کیسے کہہ رہی ہیں؟ کہا 2-2.5 گھنٹے ہو گئے. ہائے ہائے. مغرب اور عشاء کے بعد اس نے ایک بار منہ کھولا تھا، ذرا چل کے تو دیکھیے. 2.5-3 گھنٹے ہو گئے، اب اس نے منہ بھی نہیں کھولا. جناب زینب نے ایک مرتبہ ماتم کر کے کہا، اے شہزادی علی اصغر زندہ ہے. عالم ارواح میں جب علی اصغر نے نصرت کا وعدہ کیا تھا تبھی اللہ نے لکھ دیا تھا عصر کے وقت سب سے آخری شہید یہی ہوگا، علی اصغر کی گردن ہوگی، ہرملا کا تیر ہوگا. حسین در خیمہ پہ آئے، لاؤ علی اصغر کو میرے حوالے کرو. جناب زینب کہتی ہیں سکینہ چھوڑ دے. حسین آئے، سکینہ کو پیار کیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں سکینہ لاؤ علی اصغر کو میرے حوالے کر دو، ہو سکتا ہے فوج یزید علی اصغر کو پانی پلا دے. سکینہ کا جملہ سنیں گے. 3.5 برس کی فاطمہ اپنے باوا کے منہ کو چوم کے گیسوؤں میں انگلیاں پیرو کے کہتی ہے بابا کیا کربلا میں پانی ملنا اتنا آسان ہے؟ جن مسلمانوں نے میری دادی کو فدک نہیں دیا، جن مسلمانوں نے میرے دادا کو خلافت نہیں دی، جن مسلمانوں نے میرے جد محمد کو قلم کاغذ نہیں دیا، جن مسلمانوں نے میرے امو حسن کو جنت البقیع میں زمین جگہ نہیں دی، وہ مسلمان میرے علی اصغر کو پانی دے دیں گے. ایک بار حسین نے کہا بیٹی تم بھی حجت ہو، حجت تو تمام ہو جائے گی. کم سے کم میری ماں اگر دربار میں گئیں تو آج یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مانگا ہوتا تو ہم فدک دے دیتے، محمد نے قلم مانگا ہوتا تو ہم دے دیتے. میں حجت تمام کرنے جا رہا ہوں. بس سکینہ کا نے کہا لے جاؤ علی اصغر کو. ایک بار ماں نے کہا رک جاؤ، میرا علی اصغر سپاہی بن کے جا رہا ہے، پانی نہیں ہے کہ غسل کراؤں. اپنے آنسوؤں کو چھڑک کے علی اصغر کے رخساروں پہ منہ دھلایا، ایک رومال کمر میں باندھ کے سپاہی بنایا، ایک رومال سے امامہ تیار کیا. علی اصغر خدا حافظ و ناصر. حسین علی اصغر کو کربلا کی اونچائی پہ لے کے آئے. اے فوج یزید، میں نے جو فرات خرید کے قیمت ادا کر دی ہے اسی فرات سے 2 بوند پانی مانگ رہا ہوں. میرا علی اصغر بہت پیاسا ہے. پانی مانگنا کسی مذہب میں بھی برا نہیں ہے، ارے یہ تو انسانیت کی پہچان ہے. لیکن جیسے ہی حسین نے یہ جملہ کہا، ایک بار عمر سعد ملعون نے کہا، بھی آپ نے جملہ سنا تھا بچے سے، اینا اینا ہرملا اختا کلام الحسین. اے ہرملا حسین کے کلام کو کاٹ، حسین کے کلام کو قطع کر. ارے کیا جب فوج یزید حسین کی طرف مڑ جائے گی تب تو علی اصغر کو مارے گا؟ حسین نے 28 خطبے اب تک دیے تھے، کبھی کسی نے نہیں کہا حسین کے کلام کو قطع کر. یہ آخر کون سا خطبہ ہے جو کہا جا رہا ہے حسین کے کلام کو قطع کر؟ اس لیے کہ لب حسین کے تھے، خطبہ علی اصغر کا تھا. فوج یزید تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی. ایک بار کہا جلدی سے کلام کو قطع کر. ہرملا تیر چلاتا ہے مگر تیر لڑکھڑا جاتا ہے، ہاتھ سے گر جاتا ہے. 1 تیر گرا، 2 تیر گرا، 3 تیر گرا،
2 टांक की कमान में 3 फल का तीर, से शोभा तीर, से शाखा तीर, तीर फला तीर। मालूम है कौन सा तीर? जो जंगी घोड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो जंगी ऊंटों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तीर की सिर्फ एक पहचान बताऊं, उमरुल कैस की चूंकि बेटी है उम्मे रबाब, इसलिए वो वाकिफ है तीर कैसा होता है। इस तीर की एक पहचान ये है कि जंगी घोड़े या जंगी ऊंट की गर्दन पे जैसे ही ये तीर पड़ता है, अरे घोड़ा और ऊंट उल्टे जमीन पे गिरते हैं, फौरन दम तोड़ देते हैं। हाय रबाब का शहजादा। 3 फल का तीर चला। एक बार उम्मे रबाब दरे खैमा पे आई, ए अली असगार। अली अकबर मैदान में गया तो उसे लड़ना आता था। अब्बास मैदान में गए, नेज़ा चलाना जानते थे। कासिम मैदान जिहाद में गए तो तलवार चलाना जानते थे। अरे तेरी ये पहली जंग है, तेरी ये आखिरी जंग है। माँ दरवाजे से बताती है, ए मेरे लाल, हुरमुला ने तीर वहां से रिहा किया, तीर अब ऊंचे को जा रहा है, तू ऊपर को अपना सर उठा। तीर अब दाएं को जा रहा है, तू दाएं को अपना सर उठा। तीर अब बाएं को जा रहा है, तू बाएं को अपना सर उठा। अली असगर सर उठा रहे हैं, तीर करीब आया, पहला फल अली असगर के गले में लगा। नीचे वाले फल ने अली असगर के साथ, गले के साथ हुसैन का शाना छलनी कर दिया। अली असगर ने मां की तरफ देख के कहा, अम्मा माफ करना, तीर के फल बड़े थे, मेरी गर्दन छोटी थी, बाबा के हाथ जख्मी हो गए। हुसैन अली असगर को लेके आशूर के दिन आप अमाल करेंगे, मगर आज से जहन में मसाइब को रखिएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे ज़म्ब क़ज़ाइही व तस्लीमन ले अम्रे। हुसैन 7 मरतबा खेमे की तरफ बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे। ज़ैनब समझ गई कि माँ का सामना कैसे करेंगे। अरबाब अज़ा हुसैन बच्चे को मिला के खेमे के पीछे गए। आज तो वो दिन है कि जुल्फ़िकार भी खून के आंसू रो रही है। वो देखिए अलमदार के करबला की बारगाह में अलम के जो पटके के ऊपर जुल्फ़िकार नस्ब है, उसमें सुर्ख रंग से लिखा हुआ है, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। ये सुर्ख रंग खून का है। मालूम है क्यों है? इसलिए कि ये सिंबल है इस बात का कि आशूर के दिन जुल्फ़िकार भी खून के आंसू रो रही थी। ए मौला हुसैन, मुझे तो इसलिए अल्लाह ने भेजा था कि मैं अली के कातिलों को मारूं। अरे क्या खबर थी कि अली असगर की कब्र भी खोदना पड़ेगी। हुसैन अली असगर की कब्र को जुल्फ़िकार से खोदते जा रहे हैं, मरसिया पढ़ते जा रहे हैं, मरसिया पढ़ते जा रहे हैं। अरबाब अज़ा कैफियत ये है कि अली असगर को कब्र में रखते हैं, हुसैन उठा लेते हैं, रखते हैं उठा लेते हैं। 2 बात, एक तो बाप का प्यार। क्या शेर है, एक शेर मैं पेश करता हूं। रख के असगर को लहद में रो के फरमाते थे, शाह तुम तो आगोशे लहद में और प्यारे हो गए। और दूसरी कैफियत, जब अली असगर को रखते थे तो रेत आग की तरह खौल रही थी। हुसैन सोचते थे कि इस रेत को इस फूल से लाशे पे कैसे डालूं, इस फूल से लाशे पे कैसे डालूं। कुछ आंसू के कतरों का छिड़काव किया, उसके बाद में रेत डाली, और रेत डालने के बाद में नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए, दामन को झाड़ के। अरबाब अज़ा अब जो हुसैन इधर चले, उधर से जब लाशों को, सरों को जुदा कर लिया गया, 71 सर मिले, एक सर नहीं मिला। हुरमुला ने खूली मलून के साथ 300 नए ज़ेबरदारों को भेजा, जाओ। किसी ने कहा मैंने देखा है खैमे के पीछे हुसैन एक छोटी सी कब्र बना के अली असगर को दफना रहे थे। अरबाब अज़ा वो मलून आए, किसी ने यहाँ नेज़ा चुभोया,
किसी ने वहां नेज़ा चुभाया। अरे जहां नर्म जमीन थी वहां एक नेज़ा चुभा। अब जो निकला अली असगर का लाशा साथ में, नेज़े पे अली असगर का सर बुलंद हुआ। अरे लाशा बुलंद हुआ, सकीना दौड़ती हुई गई, अरे मेरे भैया का लाशा है। कहा इसकी माँ कहाँ है? कहा मेरी माँ वो जलते हुए खैमों के पास बैठी हुई है। कहा चल वहां चलते हैं। अली असगर के लाशे को नेज़े से उठाया, खंजर निकाला, अली असगर की गर्दन पे फेरा। हाय अली असगर, तीर से भी शहीद हुए, नेज़े से भी शहीद हुए, खंजर से भी शहीद हुए। वाह हुसैना, वाह।